الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا. سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا. قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر. قربان جاؤں میں اے نبی تیرے مقام پر. تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو گھروں میں یا باہر انتظار میں ہیں وہ مسجد میں جلد از جلد تشریف لائیں تاکہ بر وقت جو ہے وہ جماعت ہو سکے. جو گھروں میں یا باہر چوکوں میں چوراہوں میں انتظار میں ہیں وہ برائے مہربانی مسجد میں تشریف لائیں، مسجد فیض عام میں، تاکہ بر وقت جو ہے جماعت عید کی ہو سکے. آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہو آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہو جے کر کرم کرو سرکار. جے کر کرم کرو سرکار میں مدینے ہو آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہو. ہر کوئی خوش تھی عید مناوے. ہر کوئی خوش تھی عید مناوے. ہر کوئی سونے کپڑے پاوے. عید میں ہو آزاؤ سار میں مدینے ہو آج ہے عید دا دیوار
دیا کپڑے پاون سینگیاں سیاں عید مناون سرخیاں دیا کپڑے پاون میں ابھر گیا ہار سنگار میں مدینے بہار اج عید دا دیوار میں مدینے بہار نکھڑے سجنا کو گل لاون نکھڑے سجنا کو گل لاون ہاتھ وچ ہاتھ کھل دے جان نکڑیا سجنا کو گل لاون ہاتھ وچ ہاتھ پا کھل دے جان میں ہاں سجنا تو بے سار میں مدینے آج عید دا دیوار میں مدینے جے کر کرم کرو سرکار جے کر کرم کرو سرکار میں مدینے نال خلیل حسان بھی ہوئے نال خلیل حسان بھی ہوئے مر جانن یا جان بھی ہوئے گن کے گھر دا گھر ایک بار میں مدینے عید دا دیوار میں مدینے مقدراں وچ پھیر کے نہیں مقدراں وچ جے پھیر کے نہیں پن مدینے دا ٹھیر کے نہیں آپ وجودا وج نہ سکدے آپ وجودا وج نہ سکدے سائیں صداون دا دیر کے نہیں اج عید دا دیوار میں مدینے بہار جے کر کرم کرو سرکار میں مدینے بہار سبھی کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ سبھی کی رشتوں کی حفاظت فرمائے کریم اللہ سبھی کے حال کے اوپر رحم و کرم فرمائے کریم اللہ ہم سب کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کریم اللہ ہم سب کی سہری و اختیاری کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کریم اللہ ہم سب کی نمازیں پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کا قرآن پڑھنا قرآن سننا قرآن سمجھنا
کریم اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، کریم اللہ محبوب نبینا علیہ السلام کا صدقہ، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا صدقہ، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو محبوب نبینا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا یا کلمہ پڑھنے والی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کی خوشی کا صدقہ، عید الفطر کی مبارک گھڑیوں کا صدقہ، رمضان مبارک کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کا صدقہ، کریم اللہ اس کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو کریم اللہ دور فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے۔ اب ہم اس مقام اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب کریم اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں کریم اللہ نے ہم سب کو حاصل کرنے کا موقع فراہم کرایا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تمہارے پر نہیں تمہارے سے پہلوں پر بھی کیے گئے تھے، کس لیے؟ فرمایا اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے والے بن جاؤ، تاکہ تم جنت کی طلب کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم عذاب قبر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں التجائیں کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم کل قیامت کے دن، حشر کے دن، محشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، یوم جزا کے دن، فرمایا تاکہ تم اس کی سختی سے، اس کی شدت سے تم بچ جاؤ، تاکہ تم پل صراط کی اس گھاٹی وادی سے بچ جاؤ، اس جو ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ باریک اور بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز اس دھار سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم کے گڑھوں سے بچ جاؤ، تاکہ تمہیں نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ سے دیا جائے، تاکہ بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لینے سے بچ جاؤ، تاکہ تمہارے لیے انعام و اکرام کی بارشیں ہو جائیں، تاکہ تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر لے چلے۔ اب آپ اسی مقام وہ دن چلتے رہے، وہ دن چلتے رہے، وہ گھڑیاں، وہ سعادتوں کی گھڑیاں، وہ رحمتوں والی گھڑیاں، وہ برکتوں والی گھڑیاں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے گنہگار امتیوں کو بخشتا رہا، ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہا، ان کے اوپر رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا رہا، ان کے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں برساتا رہا۔ وہ یکم رمضان بھی گزرا، پھر پہلا عشرہ رحمت والا بھی گزرا، برکتوں والا بھی گزرا، اور عذاب نار سے محفوظ کرنے والا عشرہ بھی گزر گیا۔ وہ گزرتا ہوا جب آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے، جب سارا دن بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے اللہ کی بندگی کی، تمام خواہشات کو ترک کر دیا، تمام معاملات کو، برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام و اکرام عطا فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن عید الفطر جیسا عظیم دن امت محمدیہ کو عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے سیوکات اس کے لیے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے ایمان والو سنو سنو، جو تمہارے اوپر روزے فرض کیے تھے، جو تم نے روزے رکھے، جو تم نے نماز تراویح پڑھی، جو تم نے قرآن سنا، جو تم نے قرآن پڑھا، جو تم نے ذکر کیا، جو تم نے ذکر سنا، جو تم نے تسبیح و تحلیل کی، جو تم نے سنی، جو تم نے صدقہ کیا، جو تم نے خیرات کی، جو تم نے زکات دی، جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو تم نے اپنی بہنوں کے اوپر خرچ کیا، جو تم نے اپنی بیٹیوں کے اوپر خرچ کیا، جو تم نے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا، جو تم نے اللہ کے ان بندوں پر خرچ کیا جو اس کے حقدار تھے، اس میں یتیم بھی تھے، اس میں مسکین بھی تھے، اس میں جو ہے مسافر بھی تھے، اس میں جو ہے بیوہ عورتیں بھی تھیں، اس میں جو ہے اور غریب لوگ فقراء مساکین وہ بھی تھے، ان کو جو تم نے دیا تو سن لو اب اس کا اجر، اس کا پھل تمہیں ملنے والا ہے۔ اس کا دن عظیم دن وہ فرمایا، وہ تمہیں عطا فرمایا، فرمایا تم گنتی کے دن پورے کر لیے تم نے، اور جب گنتی کے دن پورے ہو گئے 29 دن پورے ہو گئے، جہاں 30 روزے ہوئے انہوں نے 30 روزے پورے کر لیے، جہاں 29 روزے ہوئے انہوں نے 29 روزے پورے کر لیے۔ اب آپ سے بتا جب 29 روزے پورے ہوئے، جب 30 روزے پورے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن عطا فرمایا ہے وقت والا، فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا کروڑاں شکر ہے، اللہ تیرا کروڑاں شکر ہے کہ تو نے زندگی بخشی، اللہ تو نے یہ زندگی بخشی، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بخشا، اللہ سب سے بڑا احسان تو نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا، اللہ اس کا غلام بنایا، اللہ اس کا امتی بنایا، اللہ اس محبوب کا امتی بنایا جس محبوب کا امتی بننے کے لیے پیغمبر التجائیں کرتے رہے، اللہ 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 اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ نے شرف عطا فرمایا تجھے مجھے اس کریم نبی کا، اس محبوب نبی کا، اس پیارے پیغمبر کا، اس والی کائنات کا، اس مکی و مدنی کا، اس پیارے نبی کا، اس لجپال نبی کا، اس دلارے نبی کا، اس آمنہ کے لال کا، اس عبداللہ کے دلارے کا، اس حبیب کبریا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا، فرمایا اس کی کبریائی کرو، شکر ادا کرو۔ دیکھو تو صحیح نا، جب سورج کے 2 ٹکڑے، جب سورج کو واپس منگایا، جب سورج کو واپس موڑا، جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جب اس درخت کو چلا کر واپس محبوب کے قدموں میں لایا گیا، جب اونٹ نے گواہی دی، جب کسی کو نے گواہی دی، جب بھیڑیے نے گواہی دی، جب درندوں نے گواہی دی، جب ہر پتھر نے محبوب علیہ السلام کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے والے جن کو اللہ نے توفیق نہ بخشی تھی وہ ایمان نہ لا سکے، تم اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1450 سال بعد اس دنیا کی سرزمین پر پیدا فرمایا اور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اس کا امتی بنایا ہے۔ سورج کو واپس دیکھ کر، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر، اور ہاتھ میں ابو جہل کنکریاں لے کر آتا ہے، وہ کنکریاں شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں، ہاتھ کافر کا ہے، ہاتھ بدبخت کا ہے، ہاتھ ابو جہل کا ہے، جہلوں کے سردار کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کی مٹھی میں وہ کنکریاں ہیں، گویا کہ وہ رو کر کہہ رہی ہے اے ابو جہل اپنے ہاتھوں کو کھول، ہم محمد عربی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں،
ہم محمد عربی کا دیدار کرنا چاہتی ہیں۔ جب اس بدبخت نے اپنے ہاتھ کو کھولا یا اسی ہاتھ میں وہ رو رو کر دکار کر جھوم جھوم کر کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تیری شان بلند کی ہے، تیرا مقام بلند کیا ہے، تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ بلند کیا ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرالی شان عطا فرمائی۔ اس محبوب علی نبینا علیہ السلام کو، جس کی زبان کی تاثیر، جس کے لب اقدس مبارکہ سے نکلا ہوا جملہ کایا کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے والے نہ لا سکے۔ خدا کی قسم ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علی نبینا علیہ السلام کا غلام بنا۔ تو اس لیے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس لیے اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب پچھلی والی آیت کریمہ روزوں کے لیے جس میں حکم فرمایا ہے، اس میں فرمایا من قبلکم، تمہارے سے پہلے پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے، اللہ کی پاکیزگی اختیار کر لو گے، جب تم نماز کی پابندی کرنے لگ جاؤ گے، جب تم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، جب تم صدقہ دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بخل نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہاتھ کو پیچھے نہیں ہٹاؤ گے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنی جیبوں کی طرف، اپنے مال کی طرف نہیں دیکھو گے، جب تم اللہ پر توکل کر لو گے، اللہ پر یقین کر لو گے، اللہ پر بھروسہ کر لو گے کہ جس مالک نے مجھے یہ پراپرٹی، یہ زمین، یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ مقام دیا ہے، وہی مالک لم یزل مجھے دوبارہ عطا فرمائے گا۔ اگر میں 1000 اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، 10 دیتا ہوں، 20 دیتا ہوں، تو قریب خدا مجھے وہ وعدہ نہیں کرے گا، قریب خدا مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ جب یہ تقویٰ بن جائے گا، جب دل کی طہارت بن جائے گی، جب پاکیزگی دل میں ہو جائے گی، اتر آئے گی، جب بھائی کا حق جو ہے، جو مارا ہوا ہے، وہ واپس دینے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں گے، جب بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے وہ واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب کسی یتیم کا حق کھایا ہوا ہے وہ دینے کے لیے نفس جو ہے پکارے گا، کہے گا اے فلاں کا تم نے حق کھایا ہے، جا واپس کر، اگر وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اور تو نے بہن کا حق کھایا ہے، جا واپس کر، اگر تو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اور اپنی بیٹی کا حق کھایا ہے، جا واپس کر، اگر تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دے، اگر تو جہنم اور قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، جب یہ پاکیزگی اختیار ہو جائے گی، جب تو کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھائے گا، تیرا اندر کا بیٹھا ہوا مفتی، تیرا دل کہے گا اے شرم و حیا کر کہ یہ بہن کسی کی ہے تو تیری بھی بہن ہے، یہ ماں کسی کی ہے تو تیری بھی ماں ہے، یہ بیٹی کسی کی ہے تو تیری بھی بیٹی ہے۔ اگر کسی بہن کی طرف بری نظر اٹھاتا ہے، اگر کسی بیٹی کی طرف بری نظر اٹھاتا ہے تو تیری بھی ہے، کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو تیرا بھی خون ہے، اس سے بھی زنا ہوگا۔ جب یہ دل جو ہے اس بندے کو گناہوں سے روکنے لگ جائے، جب یہ دل جو ہے گناہ کی طرف رغبت اختیار کرنے سے ڈگمگانے لگ جائے کہ نہیں قبر میں جانا ہے، نہیں حشر کے دن اٹھنا ہے، نہیں میزان کا لگنا ہے، نہیں
حشر کے دن فیصلہ ہونا ہے، نہیں اس جہنم اور جنت کا معاملہ ہونا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اس گناہ سے بچ جائے۔ جب سود کے پیسے آ رہے ہیں، رمضان شریف آیا تو بات یہی کر رہا ہوں، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور من قبلکم، تمہارے سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے۔ کس لیے اللہ؟ بھوکا رہنا ہے اللہ کس لیے؟ پیاسا رہنا ہے اللہ کس لیے؟ اللہ خواہشات کو ترک کرنا ہے اللہ کس لیے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ پرہیزگار رمضان شریف سارا مہینہ بندے کو پکاتا رہا، اگر آج ہی عید کے دن وہ بندہ نکلا، اسی بہن کا حق بھی کھایا ہے، اسی بہن سے بولتا بھی نہیں ہے، اسی بیٹی کا حق بھی کھایا ہے، اسی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، اسی بھائی کا حق بھی کھایا ہے، اسی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بولتا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں تو پھر وہ دل پاکیزہ نہیں ہوا، روزوں کی طہارت، روزوں کی نورانیت نہیں آئی۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی جامع مسجد فیضیان کی عید ٹھیک 8:30 بجے ہو جائے گی، کسی دوست کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے اجتماع سے جلد مسجد میں تشریف لے آئے، شکریہ۔ دینا ہے